الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ ابو عبداللہ سمرقندی القول البدیع صفحہ نمبر 132 پہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رستے میں جا رہا تھا کہ مجھے جاتے ہوئے اپنا راہ بھول گیا۔ سفر میں تھا، جب راستہ بھول گیا میں حیران پریشان تھا کہ مجھے اچانک ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے شاید یہ خضر علیہ السلام ہوں۔ جب ہم آگے چلے تو ایک اور آدمی ہمیں ملا، تو میں نے اپنے خیال کے مطابق ان سے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خضر ہوں اور یہ جو ہمیں ملے ہیں ان کا نام الیاس ہے، الیاس علیہ السلام۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا تو اللہ تعالی عز و جل وحدہ لا شریک اس درود پاک سے اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ بصر قلب، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بصیرت، قلب بینا فرما دیتا ہے اور منور فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ رب لم یزل وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، الذی جعل لکم الارض، خالق کائنات نے اس سے پہلی آیت میں انسان کو جو اس کی ذات پر یا اس کے آباء و اجداد پر احسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنے احسان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا دیکھو ہم نے کیسے کیسے کن مراحل سے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو انسان کی ضروریات یا زندگی میں جو انسان استعمال کرتا ہے رب کائنات، ان کے بارے انسان کی توجہ ادھر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی، فرمایا الذی وہ ذات، الذی اسم موصول ہے، فرمایا وہ ذات، کون وہ ذات؟ جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، روح بھی ہے، رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک میں وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، جو کسی سے کچھ نہیں لیتا وہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ذات یعنی جعلہ بنایا لکم واسطے تمہارے، ارض زمین کو، فراشن بچھونا، یعنی کہ وہ رب کائنات اس ذات کی بات کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ ارض اس کا معنی ہے کچلنا، کھا جانا، ڈھونڈنا، کھا جانا، کیونکہ زمین کے اندر بھی جو چیز آتی ہے زمین اس کو کھا لیتی ہے، اور کیونکہ اس کو پاؤں سے روندا جاتا ہے اس لیے اس کا نام ارض ہے۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔
اب زمین نہ تو اتنی سخت ہے کہ انسان اس پہ کھیتی باڑی نہ کر سکے، نہ ہی اتنی نرم کہ اس پہ چل نہ سکے، ہے بیضوی شکل میں گول، لیکن ایسی نہیں کہ انسان اس پہ لڑکھڑاتا ہے، چل پھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارا جہاں دل چاہے اپنے بازو کا سرانہ بناؤ اور سو جاؤ۔ والسماء بنا، اور آسمان، اور السماء، آسمان کو، بنا چھت، آسمان کو چھت بنا دیا، گویا کہ تمہارے رہنے کے لیے میں نے ایک وسیع مکان بنا دیا ہے، تمہارا جہاں دل چاہے رہو۔ وانزل من السماء ماء، اور انزالہ ينزل انزالا، اس سے مراد ہے کہ اتارا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، آسمان سے پانی اتارا۔ بھئی حقیقت میں آسمان سے پانی اترتا ہے، یہ جو بادل ہیں یہ تو ایک چھننی کی مانند ہے، ورنہ بارش آسمان سے آتی ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے، تو یہ جو ہمیں آسمان کا رنگ نظر آتا ہے نا نیلا، یہ اس پانی کا رنگ ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم برسات میں جب بارش ہوتی ہے نا تو پیلے پیلے رنگ کے مینڈک چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، بعض اوقات کہیں کسی نے وہ مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے پونک بھی دیکھے ہوں گے، وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو دریائے قادیہ اس کا نام ہے جو زمین آسمان کے درمیان۔ اور خالق کائنات نے، ہاں اگر جیسے سائنسدان کہتے ہیں، اگر ان کی بات کو مان بھی لیا جائے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ پانی سے ابھی بخارات اڑتے ہیں، جب کہیں ایسی زمین پہ جاتے سطح جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہ بادل بن جاتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ ابھی جو بخارات بنتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں؟ وہ سورج سے بنتے ہیں نا، سورج کی دھوپ سے، تو بالآخر ماننا پڑے گا فیض تو آسمان کا ہی ہے۔ اب جو سورج ہے وہ زمین پر تو نہیں ہے نا، آسمان پہ، تو فیض تو سارا آسمان کا ہی ہے۔ میں آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ اچھا، جب بارشیں نہیں ہوتی تو ان سے پوچھا جائے کہ پانی نیچے کیوں چلا جاتا ہے؟ سبھی بورنگ کرنے والے کہتے ہیں پانی نیچے چلا گیا، اس لیے موٹر پانی چھوڑ گئی، نل کا پانی چھوڑ گیا، پانی نیچے چلا گیا، جب بارش ہوتی ہے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ آسمان کا فائدہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا فرمان سچ ہے۔ فاخرج بہ من الثمرات، پس نکالے ساتھ اس کے من الثمرات، پھلوں سے، رزق لکم، واسطے تمہارے، اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا۔ اب من جو ہے یہ یا تو بیانیہ ہے، تبینیہ، اور یا پھر یہ من تبعیدیہ ہے۔ اگر بیان کے طور پر ہو تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فاخرج بہ من الثمرات، اور ہم نے ساتھ اس کے طرح طرح کے پھل نکالے، کسی علاقے میں کوئی پھل نکالا، کسی میں کوئی پھل نکالا، کسی علاقے میں کوئی پھل نکالا۔ یہ من تبعیدیہ اگر ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے اس بارش کے پانی سے بعض پھل نکالے، یعنی سارے پھل بارش کے پانی سے نہیں، کوئی خرابی تو ہو جاتے نا، اور کوئی پھل ایسے ہوتے ہیں جب بارش آتی تو وہ زور پذیر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پھلوں سے ہم نے تمہارے لیے رزق لکم، رزق نکالا واسطے تمہارے لیے رزق نکالا۔ کوئی علاقے ایسے بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف پھل کھا کر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور یہ پھلوں کا رزق، پھل جو ہے طرح طرح کے اللہ نے تمہارے لیے نکالے، لکم واسطے تمہارے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نعمتوں کا ذکر فرما کے، جو اجمالی طور پر تمام نعمتوں کا ذکر ہے۔ دیکھو نا، پانی اللہ تعالیٰ کی کیا کم نعمت ہے۔ انسان طرح طرح کے مشروبات پی رہے، لیکن اگر پانی نہ پیے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پانی ایک ایسی اعلیٰ نعمت ہے جس کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے پانی نکالا. یہ پھلوں کا تمام اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ للہ واسطے اللہ کے اندادا شرکا. انداد نر کی جمع جس کا مطلب شریک، یعنی اللہ کے تم شریک نہ بناؤ، شریک نہ ٹھہراؤ. کہ جس ذات کے تم پر اتنے کرم ہیں، اتنی نوازشیں ہیں، تو کیا وہ ذات اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے؟ نہیں، کیا وہ ذات اس لائق نہیں کہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا جائے؟ میں شرکا نہ بناؤ. مبان تم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو. ایک تو ہے جانتے نہ ہو، جب تم علم بھی ہے، مانتے بھی ہو، تو پھر اس پروردگار کی وحدہ لا شریک کی بات کرو جس کی سوا کوئی لائق نہیں، سزاوار نہیں بات کا. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار، منافقین اور قرآن پاک کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک اور بات بیان فرمائی. انشاءاللہ اس کا ذکر کل کیا جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارا یہ مسئلہ نماز کا جا رہا تھا. کل قیام کی بات ہوئی تھی، رات کو بھی قیام کی. تو اب ہمارا رکوع کا یہ مسئلہ نا. تو رکوع کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک تو نماز انسان کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، اور ایک نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. تو جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے رکوع میں مطلقاً رکوع کے لیے جھکنا فرض ہے، اور ایک تسبیح کی مقدار ڈھیل کرنی، ایک تسبیح پڑھنی واجب ہے، اور 3 پڑھنی سنت ہیں. زیادہ 5 7 9 یہ پڑھنی مستحب ہے. یعنی مطلقاً رکوع میں جھکنا فرض ہے، اور ایک تسبیح کی مقدار ڈھیل کرنی پڑھنی واجب ہے، اور 3 پڑھنی سنت اور زیادہ پڑھنی مستحب ہے رکوع میں. اب رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رکوع میں جانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھے. اس طریقے سے بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے یہ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو بالکل سیدھا رہنا ہے، اس طرح نہیں بنانا، اور نہ ہی آپ نے ٹانگوں کو جھکاؤ دینا ہے. بالکل ٹانگ سیدھی، اپنی یہ ہاتھ بھی سیدھے. یہ انگلی، چھنگلی اور انگوٹھا یہ ادھر رہے گا، یہ گھٹنے، اور یہ گھٹنے کو اس طریقے سے یہ پکڑا جائے گا. نہ بالکل اس طرح، نہ بالکل اس طرح، یعنی اپنی اعداد سے. اور کمر جو ہے وہ سیدھی رہے گی، اور سر کمر کے سیدھ میں برابر ہے. نہ سر تو نیچے زیادہ جھکایا ہو، نہ اوپر زیادہ اٹھایا ہو، بالکل برابر سیدھا کمر کی. اور اپنے ہاتھوں کو بالکل جھکاؤ نہیں دینا. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتیں اپنے ٹانگوں میں بھی تھوڑا سا جھکاؤ دیں گی، گھٹنوں میں، اور اپنے ہاتھوں میں بھی. ان کے لیے شرم و حیا میں اس میں ہے. اور آدمی کو حکم ہے کہ بالکل سیدھا. اب دیکھو نا، یہ بعض لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں. تو اب اس طریقے سے انسان اگر سیدھا صحیح طور پر ورزش یعنی کہ کرے نا رکوع، تو انسان کے تمام جو ہے گھٹنے وغیرہ یا ہاتھوں کا بالکل ورزش پوری ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہتی ہی نہیں ورزش کی. اور یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ جب کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، اور رکوع کرتے وقت اس کی نظر پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہو. یہ طریقہ ہے. چہرہ سیدھا رکھنا ہے، چہرے کو نہیں جھکانا. اور اگر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اپنا جو سر ہے وہ گھٹنوں کے برابر جانا چاہیے، جس کو پنجابی میں گوڈے نہیں کہتے، یعنی بالکل اس کے برابر جانا چاہیے. بعض اوقات کئی اس طرح بس تھوڑا سا اس طرح جھکاؤ کرتے رکوع سے پر، ایسے کبھی بھی رکوع نہیں ہوتا. بعض اوقات بڑے بڑے جو اہل علم ہیں نا، وہ اس بات میں سستی کر جاتے ہیں. اگر پوچھا جائے مسئلہ تو نہیں، جو ہے تو اس طرح، اگر اس طرح ہے تو پھر کیوں کرتے؟ دیکھو، ایک آدمی اگر جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہ اگر کرے تو اس بات اور ہے. اور جو اگر یہ پڑھا لکھا آدمی یا جو امامت کے فرائض جو ہے وہ ادا کرنے والا،
اگر وہ ایسا کرے تو لوگوں کے لیے وہ ایک حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا. لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے بھئی دیکھو ہم نے فلاں امام کو دیکھا تھا، فلاں کو عالم کو دیکھا تھا، وہ رکوع ایسے کر رہا تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عالم کی شریعت تو نہیں ہے نا، جی امام کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو جو اللہ رسول سے حکم ہے یا فقہائے کرام نے ائمہ حضرات نے ہمیں طریقہ بتایا تو اس کے مطابق چلنا چاہیے نا. ہمیں زیادہ اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے جو اس منصب پہ کھڑے ہونے والے ہیں. اور عوام الناس اگر وہ ان کو مسئلہ سمجھایا جائے تو ان کو اٹکنا نہیں چاہیے، یا اپنے زیادہ نہ وہ اس پر نہیں بنانی چاہیے کہ لو جی یہ مجھے اس نے کیوں روکا ٹوکا ہے. جی نہیں، شریعت دین کا علم ہے، جہاں سے ملتا سیکھ لیجیے، لیکن مستند عالم ہو، ایسی جو ہے باتیں نہ چھوڑنے والا ہو. یا اگر مطالعہ خود رختہ نہ ہو، اگر کوئی بتا دے تو اس کے وہ انا بنا لے، ضد بنا لے، تو یہ تو نہیں نا. مطالعہ کرے ہاں تو اس میں رکوع کرے گا، اپنے گھٹنوں کے برابر جو ہے کیا کرنا، اپنے سر کو لے جائے گا. اب سر کو جب لے جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ نماز بیٹھ کر پڑھنی بھی نہیں چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نفل اگر بیٹھ کر پڑھے جائے تو آدھا ثواب ملتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نفل پڑھ رہے تھے بیٹھ کر، تو ایک صحابی نے آ کر آپ کے سر اقدس پہ اس طرح ہاتھ رکھا. تو نبی علیہ السلام جب اوپر دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ بیٹھ کر نفل جو ہے پڑھے جائے، نماز پڑھے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ آقا علیہ السلام کیا اور بات ہے. نبی علیہ السلام اگر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ بھی امت کے لیے سنت بناتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسا بندہ کمزور ہے جو بیمار ہے جو نہیں کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تو وہ جب بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو پھر بھی میری سنت کا ثواب مل جائے گا. مصطفیٰ علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے نا. آپ نے تو اس لیے سارے عمل کیے ہیں تاکہ اگر میرے کسی کمزور امتی کو، اگر کوئی ایسے بیمار کسی میری امتی کو اگر نماز پڑھ جائے تو وہ میری سنت سے میری سنت کے ثواب سے محروم نہ رہے، اس کو میری سنت کا ثواب مل جائے. ورنہ مصطفیٰ اچھا ان کو یہ تو نظر آ جاتا ہے، ایسے جو سول پسند آدمی ہے نا، سال پسند، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہم نے سرکار میں بیٹھ کر پڑھے، ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ تو نظر آ جاتا ہے. کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا بخاری شریف کی حدیث پاک جو نبی علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدمہ ہو سکا ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک یا آپ کی پنڈلی مبارک سوج جاتی تھی. یہ تو نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کوڑا تھو، جی جو اچھی بات آپ نے ذہن کو لگے وہ تو نبی علیہ السلام کی سنت بن جائے، اور جو سرا سے مشکل نظر آئے تو اس کو سنت کو اپنانے کو تیار نہیں. تو اس لیے یعنی کہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے. ہاں فرض جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں، نفل اگر تو ٹھیک ہے جی بیٹھ کر پڑھ لیے چلو آدھا ثواب ملا، لیکن ہو گئے، لیکن فرض تو بالکل ہوتے ہی نہیں نا. جی فرض تو اگر کسی کو کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یا عصا کے ٹیک پر اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس کے فرض نہیں ہوتے. جب بالکل کسی سہارے سے بھی کھڑا نہ ہو سکے تو پھر حکم ہے چل بیٹھ کر پڑھ لے. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا حکم ہے چل لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے. شریعت اتنا اس کو دیتی ہے، لیکن بالکل ایسے بھی نہیں کہ انسان کو جیسے دل چاہے وہ کھلا چلتا پھرتا رہے، نہ ایسی بھی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارا رکوع کا آج کا جو درس ہو گیا، اور پھر آگے سجدے کا ہے. سجدہ اور رکوع کیا ہے؟ سجدہ اور رکوع بندے کی اپنی عاجزی کا اقرار، اور جو اس نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا ہے اس کی تصدیق، اس کا اقرار کرنے کے لیے اب وہ سجدہ رکوع کر رہا ہے. اور اس شاکان جو عاشق لوگ ہیں وہ اپنا اور اظہار کرتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام کے یعنی کہ سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو ڈھونڈتا رہا میں نماز میں. مجھے رکوع سے کیا کام تھا، مجھے سجدے سے کیا کام تھا، بس کبھی میں رکوع کی حالت میں جا کر تمہارے قدم کے نشان ڈھونڈتا ہوں،
کبھی سجدے میں جا کر قدم کے نشان ڈھونڈتا ہوں۔ تو شاکان جو ہیں ان کا اپنی دنیا ہے، اپنا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا مقام نصیب فرمائے۔ تو پھر نماز واقعی معراج بن جاتی ہے، نماز تو ہے معراج، ہمارا